Chief Ministers, Chief Army Staff, General Asim Munir, General Officers, Government Officials, خواتین وزرات، السلام علیکم. آج میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں تشریف لائے میری درخواست پر. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بعض معاملات کے اوپر ذرا تفصیل سے بات کرنا ہوگی، مگر مجھے اگر آپ اجازت دیں گے تو 1-2 منٹ کے لیے میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ آپ سب کی کاوش، محنت اور سنسیئرٹی آف پرپس سے الحمدللہ آہستہ آہستہ وہ استحکام کی طرف بڑھ رہی ہے. اور اس میں یقیناً آپ سب کا، وفاق کا، صوبوں کا، انسٹیٹیوشنز کا، آرمی چیف کا، سب کا اس میں بے پناہ رول ہے. اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. لہٰذا میں چاہوں گا کہ آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں. مگر اس سے بڑھ کر جو اہم پہلو ہے وہ ملک کی ترقی اور خوشحالی، استحکام، اسٹیبلٹی آف اکانومی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اس کے بغیر کوئی بھی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو ترقی اور خوشحالی کے لیے انتہائی اہم ہے کہ ملک کے اندر معاشی استحکام ہو اور سیاسی استحکام ہو. اس کے لیے یقیناً آپ سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آج اس معاملے کے اوپر بھی ہمیں ایک کھل کر بات کرنی چاہیے، تاکہ آج ہم میٹنگ سے جب اٹھیں تو ایک ٹھوس ایک فیصلے کر کے ہم یہاں سے اٹھیں. جہاں تک معاشی استحکام کا تعلق ہے تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں صوبوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے IMF کے پروگرام کو منظور کروانے میں وفاق کی پوری مدد کی. میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا، وزیر اعلیٰ سندھ کا، وزیر اعلیٰ KP اور بلوچستان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے IMF پروگرام میں جہاں تک ممکن ہوا انہوں نے اس میں پوری طرح سپورٹ کیا. اور اسی کے نتیجے میں آج الحمدللہ پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج آج تاریخ کے سب سے اونچی سطح پہ ہے. پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے وہ آج سنگل ڈیجٹ پہ ہے، اور اسٹیٹ بینک کا جو پالیسی ریٹ ہے وہ 22% سے کم ہو کے 15% پہ آ گیا. اور اسی طریقے سے ہماری جو IT کی جو ایکسپورٹس ہیں اس میں ریکارڈ اضافہ ہوا. ہماری جو بیرونی جو ترسیلات ہیں، ریمیٹنسز، اس میں بہت سگنیفیکنٹ اضافہ ہے. تو یہ تمام اشاریے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ استحکام آہستہ آہستہ آ رہا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے راستے کھل گئے ہیں. وہ تبھی ممکن ہوگا کہ ملک کے اندر سرمایہ کاری ہو، پاکستانی جو سرمایہ کار ہیں وہ سرمایہ کاری کریں، بیرونی سرمایہ کاری ہو. اور اس کی جو ڈائریکشن وہ یہی ہے کہ پہلے اندرونی سرمایہ کاری کے لیے سرمایہ کار وہ کرتے ہیں، اس کے بعد حوصلہ پا کر پھر بیرونی سرمایہ کار آتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہیں. اس حالیہ IMF پروگرام میں، اور میری دعا ہے آپ سب کے ساتھ کہ یہ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا آخری یہ پروگرام ہوگا. لیکن یہ کہنے سے نہیں، یہ محنت، دیانت اور خون پسینہ بہانے کا سفر کا نام ہے. اس کے بغیر یہ ممکن نہیں. اس کے لیے یقیناً وفاق کو اور چاروں صوبوں کو ساتھ مل کر چلنا ہوگا. آج جو ریفارمز ہو رہی ہیں، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، FBR میں جو ریفارمز ہو رہی ہیں. ابھی میں نے کل ایک میٹنگ کی ہے
جو IMF کی ابھی ٹیم آئی ہے اس کے بارے میں موقع آئے گا تو آنریبل منسٹر فائنانس آپ کو بریف کریں گے. ابھی کل میں نے جو میٹنگ کی ہے، ایک خاتون کو 80 سالہ خاتون ہے، ان کا ایک اکاؤنٹ تھا، اس کو کلوژن کے ذریعے اس اکاؤنٹ کو اپنا لیا گیا اور اس کے ذریعے ایک فیک جو جس کو فلائنگ انوائسز کہتے ہیں یا فیک انوائسز کہتے ہیں، یہ کروڑوں نہیں اربوں روپے کا وہ ایک سکیم وہ خدا نخواستہ ہو جاتا. مارچ اس سال مارچ میں 26 مارچ کو اللہ بھلا کرے اس افسر کا، اس نے FBI کو خط لکھا کہ جی یہ 80 سالہ خاتون کا اکاؤنٹ ہے، یہ تو فیک ہے بالکل. تو وہاں پر معاملہ FBI نے اس کو پکڑا. اس وقت تک صرف 37 کروڑ روپے اس غریب قوم کے وہ ہڑپ کیے جا چکے تھے. اور اگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب خاص طور پر تعلیم کے میدان میں، فنی تعلیم کے میدان میں، IT کے میدان میں، آرٹس اینڈ کلچر کے میدان میں، سپورٹس کے میدان میں جو دن بدن ہم اللہ کے فضل سے نئی جو میں سمجھتا ہوں انٹرونشنز کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ایجوکیشنل سیکٹر سے لے کے ہر فیلڈ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پازیٹیوٹی آ رہی ہے. معاشی میدان کے اوپر پاکستان کو بڑی دیر بعد اچھی خبریں مل رہی ہیں. پاکستان کا جو لنکیج ہے دنیا کے ساتھ وہ بڑا پازیٹیو ہو رہا ہے. آج جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت جو COP29 ہے، پاکستان پیویلین جو ہے وہ دنیا کا مرکز نگاہ بنا ہوا ہے. وہاں پر پرائم منسٹر آف پاکستان بھی جب گئے تھے تو وہاں پہ جو انٹریکشنز ہوئے، وہاں پہ جو پاکستان کے اندر جو فضائی آلودگی سے لے کے انوائرمنٹل چیلنجز جو ہیں اس کے اوپر جو لنکیجز ڈیولپ ہوئے، تو آج دنیا جو ہے وہ پاکستان کی طرف رخ کر رہی ہے. اور کل میں گیا ہوا تھا تو جو پاکستان ٹینس فیڈریشن ہے، 14 ممالک سے 50 سے زیادہ ایتھلیٹ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں. جو اسکواش کے کمپٹیشنز ہو رہے ہیں 7 ملکوں سے جو ہیں پلیئرز وہ پاکستان میں موجود ہیں. I am Dr. Imran Hamid Sheikh, Director General of Environmental Protection Agency, Punjab. Today I am standing at the Pakistan Pavilion at Baku, Azerbaijan, while attending COP29. I am quite thrilled to represent the efforts of Government of Punjab towards making Punjab more resilient, more eco-friendly, more cleaner and more greener. And we will be collaborating with the international communities to come together and assist us in our very ambitious agenda upon which Government of Punjab has embarked upon under the leadership of Chief Minister Punjab, so that our future generations may see a better and a more prosperous Pakistan. Thank you. جی الحمدللہ ہم یہاں COP29 میں موجود ہیں. یہاں پہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں. پنجاب نے چونکہ پچھلے کئی ماہ سے بہت اچھا کام کیا ہے، ہم نے وہاں یہاں پہ شوکیس بھی کیا، لوگوں سے انٹریکٹ بھی کیا، اور آنے والے دنوں میں ہم پنجاب کی انشاءاللہ سکسیس سٹوری بھی بتائیں گے. کرنٹلی آف کورس ہم اس وقت پوری دنیا کے مرکز نگاہ ہیں ڈیو ٹو دا اسموگ، انپریسیڈنٹڈ اسموگ. تو اس کے لیے بھی ہم بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا پڑے گا آگے. ہم نے اپنی کلائمیٹ چینج پالیسی کا بتایا، ہم نے کلین ایئر پالیسی کا بتایا، ہم نے جو 150 بلین کا ایک ایلوکیشن ہے فنڈز کی وہ بتائی ہے لوگوں کو. اور پیپل آر ریئلی لکنگ ٹورڈز اس کہ آپ یہ ہم کس طرح اس کو نمٹ رہے ہیں، اور لوگ ہمیں ہیلپ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں ٹیکنیکل اسسٹنس کے حوالے سے بھی. تو لیٹس ہوپ کہ ہم یہاں سے جب جائیں تو ہماری بہت ساری نیٹ ورکنگ ہو چکی ہو، ہمارے بہت سارے لیسن لرن کر چکے ہوں، اور ہم واپس جب جائیں تو ہمارے پاس کچھ ہو شیئر کرنے کے لیے بھی، اور دنیا کے ساتھ ہم اپنا رابطہ بھی بہتر کر سکیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا پپر شیر بھائی جو نیو نسل ہے، آپ کو پتا ہے ینگ جنریشن ہے، اور یہ طریق انصاف کا میڈیا ایڈوائزر بھی تھا، یوتھ کا بھی یہ ایڈوائزر تھا. اس نے بڑے کام کیے 2015 سے لے کر اب تک طریق انصاف کے لیے. ہم نے اس کو سمجھایا ہے، اس کو منایا ہے، اس کو بتایا ہے کہ میاں نواز شریف کا ویژن کیا ہے، میاں شہباز شریف کا ویژن کیا ہے، اور نوجوانوں کے قائد حمزہ شہباز کا ویژن کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ اپنے دوستوں کے ساتھ آج MSF کا حصہ بن گیا ہے، مسلم لیگ نون کا بازو بن گیا ہے، اور ہم ان سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں.
اور دل سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ میاں نواز شریف کا ویژن لے کر آگے ملک کی خدمت کریں انشاءاللہ. اور یار